فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، انا علینا للہدی وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ صلوات بھیجیں۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید ہادی حسن صاحب مرحوم زیدی ابن سید ابن حسن زیدی صاحب کی روحوں کو ایصال ثواب فرما دیجیے۔ آیہ کریمہ مشہور و معروف سورہ واللیل کی آیہ کریمہ ہے کہ جس میں قدرت کی طرف سے ایک فیصلہ کن اعلان ہو رہا ہے، ایک ایسا اعلان جو تا قیام قیامت نہ اس میں تبدیلی آ سکتی ہے نہ تغیر آ سکتا ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ انا علینا للہدی، اللہ کی طرف سے اعلان، قدرت کی طرف سے اعلان، خالق کی طرف سے اعلان، اس کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ انا علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، اور ہادی اور رہبر اور رہنما ہم بھیجیں، اور یہ دنیا بھی ہمارے اختیار میں ہے اور یہ آخرت بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ قدرت نے یہ نظام رکھا کہ ابتدائی انسانیت سے لے کر انتہائی انسانیت تک اس نے ہدایت کا انتظام و انسلام رکھا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ سب سے پہلا انسان جو زمین پر بھیجا گیا وہی ہادی ہے، وہی رہبر ہے، وہی رہنما ہے، تاکہ اللہ کے سلسلے میں کوئی یہ بات نہ کہہ سکے، کوئی بات کبھی زبان سے نہ نکال سکے کہ ہم ہدایت کے محتاج تھے مگر کوئی ہادی نہیں تھا، ہم رہبری کے محتاج تھے مگر کوئی رہبر نہیں تھا۔ لہذا قدرت نے یہ نہیں بات رکھی کہ پہلے ہدایت کے محتاج بھیج دیے جائیں پھر کوئی ہادی آئے، پھر کوئی رہبر آئے، بلکہ قدرت نے انتظام یہ کیا کہ جو پہلا انسان زمین پر بھیجا وہی ہادی ہے، وہی رہبر ہے، وہی رہنما ہے، کہ کہیں کوئی یہ بات نہ کہہ سکے کہ ہم ہدایت کے محتاج تھے مگر کوئی ہدایت کرنے والا نہیں تھا۔ تو جس قدرت کو یہ گوارا نہ ہو، توجہ رہے، یہیں سے فیصلہ ہو جاتا ہے، یہیں سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جس اللہ کو یہ گوارا نہ ہو کہ ایک بھی ہدایت کا محتاج ہو مگر کوئی ہدایت کرنے والا نہ ہو، ایک بھی منزل کا تلاش کرنے والا ہو مگر منزل کا بتانے والا نہ ہو، ایک بھی ایسا شخص ہو جو راستہ پوچھ رہا ہو مگر کوئی راستہ بتانے والا نہ ہو۔ اس لیے قدرت نے جو پہلا انسان بھیجا وہی نبی ہے، وہی ہادی ہے، وہی رہبر ہے، وہی رہنما ہے۔ تو جس اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ ایک بھی ہدایت کا محتاج ہو مگر کوئی اس کا رہبر نہ ہو، تو کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اربوں ہدایت کے محتاج ہیں مگر کوئی رہنما نہیں ہے، مگر کوئی ہادی نہیں ہے، مگر کوئی منزل کا بتانے والا نہیں۔ صلوات بھیجے۔ ماشاء اللہ، سبھی پڑھے لکھے حضرات ہیں یہاں پر، لہذا کسی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بہت ہی نازک پہلو جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ پڑھے لکھے مجمع کے لیے بات ہے، لیکن نظام قدرت یہ ہے، بہت توجہ چاہوں گا۔ قدرت کا نظام قدرت، قانون قدرت وہ یہ ہے کہ انسان جن چیزوں کا فطری طور پر محتاج ہے، جن چیزوں کا انسان فطری طور پر محتاج ہے، اللہ نے احتیاج بعد میں پیدا کی ہے، احتیاج کو دور کرنے کا انتظام پہلے کیا ہے۔ ضرورت بعد میں محسوس ہوئی ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کا اہتمام
اللہ کی طرف سے پہلے سے ہے۔ جن چیزوں کے انسان فطری طور پر محتاج ہے، مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بھوک کا احساس بعد میں ہوا ہے، بھوک بعد میں لگی ہے، کھانے کی احتیاج بعد میں ہوئی ہے، مگر قدرت کی طرف سے دسترخوان پہلے سے بچ گئے تھے۔ بھوک کو دور کرنے کا انتظام اللہ کی طرف سے پہلے سے ہو گیا۔ پیاس بعد میں لگی، پانی کی ضرورت بعد میں محسوس ہوئی، مگر پانی پہلے خلق ہوا، پانی پہلے پیدا ہوا۔ تو جن چیزوں کا انسان فطری طور پر محتاج ہے، نظام قدرت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو پہلے سے پیدا کر دیا ہے، پہلے سے خلق فرما دیا ہے۔ ہوا کی ضرورت بعد میں محسوس ہوئی ہے، لیکن ہوا پہلے خلق ہوئی ہے، ہوا کی خلقت پہلے ہوئی ہے۔ تو جن چیزوں کے انتظام، جن کی چیزوں کے لیے انسان فطری طور پر محتاج ہے، قانون قدرت یہ ہے، نظام قدرت یہ ہے کہ ضرورت بعد میں پیدا ہوئی ہے، ضرورت کو دور کرنے کا انتظام پہلے پیدا ہوا ہے، احتیاج بعد میں ہوئی ہے، اس احتیاج کو رفع کرنے کا انتظام قدرت کی طرف سے پہلے ہوا ہے۔ تو مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جب ہر انسان ہدایت کا محتاج ہے، جب انسان ہدایت کا محتاج ہے، تو نظام قدرت پکار اٹھے گا کہ ہم نے احتیاج بعد میں پیدا کی ہے، احتیاج کو دور کرنے کا انتظام پہلے پیدا کیا ہے۔ ہدایت کے محتاج بعد میں پیدا ہوئے، ہادی اور رہبر پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے رہا ہوں۔ ہادی اور رہبر پہلے پیدا ہو گئے، رہنما پہلے پیدا ہو گئے، کیونکہ نظام قدرت ہی یہی ہے کہ احتیاج بعد میں ہوئی ہے، احتیاج کو رفع کرنے کا انتظام قدرت کی طرف سے پہلے ہوا ہے۔ اور ذرا سا گہری بات کرنا چاہتا ہوں، صاحبان علم و فہم تشریف فرما ہے کہ خود احتیاج دلیل بنتی ہے کہ وہ شے موجود ہے کہ جس کی احتیاج ہے۔ ارے میں بہت توجہ چاہوں گا، خود احتیاج دلیل بن جاتی ہے، خود ضرورت دلیل بنتی ہے۔ بہت توجہ رہے، بہت نازک پہلو۔ خود ضرورت دلیل بنتی ہے کہ وہ شے موجود ہے کہ جس کے ہم ضرورت مند ہیں۔ خود احتیاج دلیل بن جاتی ہے کہ وہ شے موجود ہے کہ جس کے ہم محتاج ہیں۔ مثال پیش کروں، ہم صحرا میں جا رہے ہیں، ہم صحرا میں جا رہے ہیں، ہمیں پیاس لگی، ہمارا پیاس لگنا دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں پانی موجود ہے۔ توجہ چاہوں گا، ہمارا پیاس لگنا دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں پانی موجود ہے، چاہے اس وقت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو، مگر پیاس لگنا دلیل بن جاتا ہے کہ پانی موجود ہے۔ بھوک لگنا دلیل بن جاتا ہے کہ غذا کا اہتمام موجود ہے۔ تو جب پیاس لگنا دلیل کہ پانی موجود، بھوک لگنا دلیل کہ غذا کا اہتمام موجود، تو پورے مجمع سے آواز آنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک انسان بھی اٹھ کر کہہ دے کہ ہمیں احتیاج ہے ہدایت کی، ہم محتاج ہدایت ہیں، تو قدرت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تمہاری احتیاج دلیل ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ہادی ہے، کوئی رہبر ہے، کوئی رہنما ہے، چاہے اس وقت نگاہوں سے اوجھل ہو اور نظر نہ آ رہا ہو۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز، ایک صلوات۔ قدرت کی طرف سے ہدایت کا انتظام، اور ہر شے کی ہدایت کا انتظام ہے۔ جس وقت جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں اور فرعون نے پوچھا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہارا اللہ کون ہے، کچھ تعارف تو کرواؤ، تو اسے پہچانواؤ۔ تو جناب موسیٰ نے جو جواب دیا تھا وہ آج بھی قرآن میں محفوظ ہے کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو خلق کیا پھر اس کی ہدایت فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہادی اور رہبر اور رہنمائی
ہر ایک کی، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے اس میں جان ہو چاہے نہ ہو، چاہے اس میں سمجھ ہو چاہے نہ ہو، چاہے اس میں عقل ہو چاہے نہ ہو، چاہے اس میں فہم ہو چاہے نہ ہو، قدرت کی طرف سے اس کی ہدایت کا انتظام ہے۔ بس علماء نے فرق بتایا ہے کہ جو بے جان چیزیں ہیں، جو بے عقل چیزیں ہیں، ان کی ہدایت قہری ہوتی ہے، ان کی ہدایت قہری ہوتی ہے، اور جو باعقل ہیں ان کی ہدایت اختیاری ہوتی ہے، ان کی ہدایت اختیاری ہوتی ہے۔ ان کی جو بے عقل و بے جان چیزیں ہیں، ان کے وجود میں اللہ نے ہدایت دے دی ہے، ان کے وجود میں اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ ان کے لیے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے کسی ظاہری رہبر کی ضرورت نہیں ہے۔ قدرت نے ان کے وجود میں ہدایت عطا کر دی ہے۔ زمین سے جو ایک اخوا پھوٹتا ہے وہ بھی کوئی فطری ہدایت ہے جو کار فرما ہے۔ آسمان سے جو ایک قطرہ برستا ہے وہ بھی کسی فطری ہدایت کے تحت کار فرما ہے۔ آپ دیکھیں، ایک مثال پیش کر دوں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ان کے لیے مثال یہ ہے، آپ نے زمین میں ایک بیج بویا، ایک ننھا سا بیج آپ نے زمین میں بو دیا، تو جب بیج زمین کے اندر بویا جاتا ہے تو اس سے 2 اقفے پھوٹتے ہیں، اس سے 2 اقفے پھوٹتے ہیں۔ زمین میں جب بیج آپ بوئیں گے تو اس سے 2 اقفے پھوٹیں گے، ایک اوپر کی طرف چلے گا، ایک نیچے کی طرف چلے گا۔ 2 اقفے پھوٹیں گے، ایک اوپر کی طرف چلے گا، ایک نیچے کی طرف، ایک کا رخ اوپر کی طرف ہوگا اور ایک اقفے کا رخ نیچے کی طرف ہوگا۔ جو اقفا اوپر کی طرف آ رہا ہے وہ ہمیں غذا پہنچانے کے لیے، ارے توجہ، جو اقفا اوپر کی طرف آ رہا ہے وہ ہمیں غذا پہنچانے کے لیے، جو نیچے کی طرف آ رہا ہے وہ اپنی غذا لینے کے لیے۔ جو اقفا نیچے جا رہا ہے اپنی غذا لینے کے لیے، جو اوپر آ رہا ہے ہمیں غذا پہنچانے کے لیے۔ اگر کوئی بچہ اس بیج کو الٹ دے، اس بیج کو پلٹ دے، جس اقفے کا رخ اوپر کی طرف ہے اس کا رخ نیچے کر دے، اور جس کا رخ نیچے کی طرف ہے اس اقفے کا رخ اوپر کی طرف کر دے، تو وہ بیج میں کوئی عقل نہیں ہے، بیج میں کوئی فہم نہیں ہے، بیج میں کوئی ادراک نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے۔ جب بیج کو آپ نے الٹ دیا تو اقفے کا رخ بھی پلٹ گیا، جو اوپر کی طرف جا رہا تھا اس کا رخ نیچے کر دیا، جو نیچے کی طرف جا رہا تھا اس کا رخ اوپر کر دیا۔ تب ہونا یہ چاہیے تھا، جب عقل نہیں، جب فہم نہیں، جب سمجھ نہیں، جب نیچے رخ کر دیا تو وہ نیچے ہی جانے لگے، اور جس کا رخ اوپر کر دیا اوپر جانے لگے۔ نہیں، کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ ادھر بیج کا رخ کوئی پلٹے گا تو وہ اقفا خود بخود اپنا رخ بدل دے گا، وہ اقفا خود بخود اپنا رخ بدل دے گا۔ جس کا رخ نیچے کی طرف کر دیا ہے وہ پلٹ کر اوپر کی طرف جانے لگے گا، اور جس کا رخ اوپر کی طرف کیا ہے وہ پلٹ کر نیچے کی طرف جانے لگے گا۔ عقل نہیں، فہم نہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی فطری ہدایت ہے جو کار فرما ہے۔ ایک صلوات بھیجے اپنا دانا، فطری ہدایت ہے جو کام کر رہی ہے، ورنہ عقل نہیں، فہم نہیں تو معاملہ الٹ جانا چاہیے، بات الٹ جانا چاہیے۔ لیکن آپ تجربہ کر لیں، کوئی بچہ تجربہ کر لے تو فوراً رخ اس کا بدل جائے گا۔ نیچے کی طرف کر دیا ہے تو اوپر چلنے لگے گا، اوپر کی طرف کر دیا نیچے ہی چلنے لگے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی فطری وحی ہے جو کار فرما ہے، کوئی فطری ہدایت ہے جو کام کر رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وعلیہ۔ زیادہ وقت نہیں لینا ہے کیونکہ میرے کچھ مہمان بھی ہیں جو آئے ہوئے ہیں باہر سے، لہذا وہ گھر کے اندر موجود تھے، میں ان کو چھوڑ کر، کچھ ایران سے کچھ علماء تشریف لائے ہیں، وہ گھر کے اندر موجود تھے، میں ان کو چھوڑ کر اسے اجازت لے کر یہاں پر حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں واپس آ رہا ہوں۔ تو بہت زیادہ تفصیلی بیان نہیں ہو سکتا، اور مسلسل آپ میری تقریریں سنتے ہی رہتے ہیں، لہذا کوئی تفصیلی بیان کی ضرورت بھی نہیں ہے، لہذا اختصار مد نظر ہے۔ تو معلومات جو بے جان اور بے عقل چیزیں ہیں ان کی ہدایت قہری ہے،
انسان کی ہدایت جو ہے وہ اختیاری ہے. علماء نے بتایا، آپ دیکھیں وجود کے 4 درجے ہیں، 4 درجات ہیں وجود کے. سب میرے خیال میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہوں گے کہ وجود کے 4 درجات ہیں، 4 درجات ہیں، 4 مرتبے ہیں وجود کے. پہلا درجہ ہے جمادات کا، یعنی یہ پتھر اور مٹی وغیرہ یہ جمادات کہلاتے ہیں. دوسرا درجہ ہے نباتات کا، نباتات یعنی پیڑ پودے، یہ نباتات کہلاتے ہیں. تیسرا درجہ ہے حیوانات کا، یعنی یہ جانور، یہ گائے بیل بھینس بکری یہ سب جو ہیں یہ حیوانات کہلاتے ہیں. یہ تیسرا درجہ ہے وجود کا، یہ وجود کا تیسرا درجہ ہے. اور چوتھا درجہ ہے انسان کا. وجود کے چوتھے درجے کا نام ہے انسان. توجہ رہے، وجود کے چوتھے درجے کا نام ہے انسان. اور ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ جس سے کوئی صاحب عقل انکار کر ہی نہیں سکتا. وجود کے 4 درجات ہیں، جمادات ہے، نباتات ہے، حیوانات ہے، آخری درجہ انسان کا. جب 4 درجے ہیں، 3 درجے عقل سے محروم ہیں، چوتھے درجے میں عقل آئی ہے. اور یہ جملہ ایسا ہے جس سے کوئی بھی باعقل انکار نہیں کر سکتا کہ وجود کے 4 درجات میں 3 درجے عقل سے محروم ہے، چوتھے درجے میں عقل آئی ہے جسے انسان کہتے ہیں. ایک صلوات بلند آواز پر محمد والے. تو اب چوتھا درجہ انسان کا ہے. اب کیونکہ یہ صاحب عقل ہے، صاحب فہم ہے، لہذا اب اس کے لیے نبی بھیجے جا رہے ہیں، اب اس کے لیے ہدایت کا انتظام ہو رہا ہے، اس کے لیے رہبر بھیجے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہادی اور رہنما بھیجے جا رہے ہیں. کیوں؟ کاہے کے لیے؟ کیونکہ عقل ہے سرکش. اگر سرکش نہ ہوتی تو عرب لوگ سر کے اوپر پٹی وہ رسی نہ باندھتے رہتے. یہ عربوں کو جو آپ نے دیکھا ہے سر پر رسی باندھے ہوئے، یہ عقل کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے رسی باندھی. اس کے بعد بھی ان کی عقل ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، بلکہ امریکہ کے کنٹرول میں ہے، برطانیہ کے کنٹرول میں ہے، روس کے کنٹرول میں ہے. ایک صلوات بھیجے تو اب کیونکہ عقل ہے سرکش، لہذا اس کی سرکشی کی روک تھام کے لیے انبیاء بھیجے گئے. اس کی سرکشی کی روک تھام کے لیے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، عقل کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، لہذا اس کی روک تھام کے لیے نبی بھیجے گئے، امام بھیجے گئے، پیغمبر بھیجے گئے. آپ نے کہا، ہم نے کہا کہ 3 آپ دیکھیں، کبھی صاحبان فہم، صاحبان ذوق تشریف فرما ہے، کبھی جمادات نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نباتات میں شامل ہیں، کبھی نباتات نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم حیوانات میں شامل ہیں، کبھی حیوان نے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم انسان ہیں. لیکن یہ انسان ہے کہ جس کی عقل سرکشی کرتی ہے اور یہ اپنی حدوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، یہ اپنی حدوں سے آگے بڑھ جاتا ہے. فرعون اپنے کو خدا کہنے لگتا ہے اور جھوٹے نبی جو ہیں وہ اپنے کو نبی کہنے لگتے ہیں، اور 2 رکعت کا پیش نماز اپنے کو امام کہنے لگتا ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد، ایک صلوات بلند آواز محمد. اس کے لیے رہنما بھیجے گئے، اس کے لیے ہادی بھیجے گئے، اس کے لیے رہبر بھیجے گئے. ابتدا سے انتظام رہا کہ جنہیں نے آ کر ہم کو ہدایت کی اور ہماری رہنمائی کی. دیکھیے، اگر ہو سکتا تھا دوسرے طریقے بھی ہدایت کے تھے، بس ایک 5-7 منٹ لینا ہے. دوسرے طریقے بھی ہدایت کے تھے. کیا ضروری تھا کہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے جائیں؟ کیا ضروری تھا کہ اماموں کا سلسلہ قائم کیا جائے؟
ارے جب اس کو ہدایت ہی فرمانا تھی، نماز پڑھوانا تھی، روزے رکھوانا تھے، حج پر جانا تھا، تو یہ ہوتا تھا کہ ایک آسمانی آواز آ جاتی، دیکھو صبح کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اور دیکھو ظہر میں یہ اور مغرب میں یہ اور عشاء میں یہ، پوری تفصیل آ جاتی، اور دیکھو حج پر اس طرح سے تمہیں جانا ہے، اور جہاد میں اس طرح سے تم کو اگر ہم دشمن حملہ کرے تو اس طرح سے جہاد انجام دینا ہے، اس طرح سے حج انجام دینا ہے۔ یہ انبیاء کو بھیجا گیا، اتنی زحمتیں انہیں برداشت کی، انہیں مشقتیں برداشت کی، اتنے ظلم و ستم برداشت کیے، ایک آسمانی آواز آ جاتی اور سب احکام معلوم ہو جاتے، ایک آسمانی تحریر آ جاتی اور سارے احکام بندوں کو معلوم ہو جاتے۔ یہ اتنی زحمتیں کیوں دیں انبیاء کو، یہ اماموں کو اتنی زحمتیں کیوں دیں؟ تو ندائے قدرت آئے گی کہ انسان بڑا چالاک ہے، انسان بڑا ہوشیار ہے۔ اگر آسمانی آواز کے ذریعے سارے احکام آتے، اگر آسمانی تحریر کے ذریعے سارے احکام آ جاتے کہ صبح کو تم کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، ظہر عصر میں اس طرح سے پڑھنا ہے، مغرب عشاء میں اس طرح سے پڑھنا ہے، اس طرح سے روزہ رکھنا ہے، اس طرح سے حج پر جانا ہے، اس طرح سے جہاد کرنا ہے، تو بڑا ہے چالاک انسان۔ جب میدان حشر میں پہنچتا اور ہم سوال کرتے کہ تم نے صبح کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، وہ بندہ کہتا پالنے والے کبھی نہیں پڑھی، پالنے والے کبھی نہیں پڑھی۔ ارے وہ آواز نہیں سنی تھی جو آسمان سے آواز آئی تھی کہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے؟ کہاں سنی تو تھی؟ کیا وہ تحریر پڑھی تھی؟ کیا تحریر بھی پڑھی تھی؟ ارے پھر کیوں نہیں پڑھی؟ پھر نماز کیوں نہیں ادا کی؟ پالنے والے تجھے نہ کبھی نیند آئے نہ اونگ آئے۔ بہت توجہ چاہوں گا، بہت کم وقت میں بات مکمل کرنا ہے۔ تجھے نہ کبھی نیند آئے نہ تجھے کبھی اونگ آئے۔ تجھے کیا معلوم کہ جب دن بھر محنت کر کے ہم تھک جاتے ہیں تو کیسی گہری نیند آتی ہے۔ جاڑوں میں لحاظ سے نہیں نکلا جاتا، گرمیوں میں رات چھوٹی ہوتی ہے، صبح کو جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو اٹھا نہیں جاتا۔ لہذا بھائی ہم تو کبھی نماز پڑھ ہی نہیں سکے، ہماری آنکھیں نہیں کھلی۔ اچھا بھائی روزہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ کہ نہیں، پالنے والے روزہ بھی کبھی نہیں رکھا۔ ارے بھائی وہ آواز آئی تھی سنی تھی؟ کیا وہ بھی سنی تھی؟ تحریر پڑھی تھی؟ کیا وہ بھی پڑھی تھی؟ پھر روزہ کیوں نہیں رکھا؟ پالنے والے تجھے نہ بھوک لگے نہ پیاس۔ ارے ہم تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہم سے پوچھ کہ بھوک میں کتنی اذیت ہوتی ہے، ہم سے معلوم کر کہ گرمیوں میں پیاس میں کتنی شدت ہوتی ہے۔ ہم وہ بھوک اور پیاس کی شدت برداشت نہیں کر سکے، لہذا ہم نے کبھی روزہ رکھا ہی نہیں۔ ارے حج پر گئے؟ نہیں، پالنے والے حج پر بھی نہیں گئے۔ کہ بھئی کیا بات ہے، کیا آواز نہیں سنی تھی؟ کیا آواز بھی سن لی تھی؟ تحریر پڑھی؟ کیا تحریر بھی پڑھ لی تھی؟ ارے پھر کیوں نہیں گئے حج پر؟ کیا پالنے والے ارے وہاں جو دھکا پیلی ہوتی ہے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے، جتنی زحمتیں وہاں ہوتی ہیں؟ ارے تجھے کیا اندازہ، تیرے پاس نہ جسم ہے نہ جسمانیت، تجھے کیا اندازہ کہ وہاں کس طرح سے مجمع میں پس جاتے ہیں لوگ، کس طرح سے لوگ پیروں میں کچل جاتے ہیں۔ لہذا ہم کبھی گئے نہیں حج کے اوپر۔ اچھا جہاد پر گئے تھے؟ ارے توجہ رہے، جہاد کے میدان میں گئے تھے؟ کہ نہیں، پالنے والے گئے تو تھے مگر بھاگ آئے۔ ایک سلوات بھیجے مولانا، پالنے والے پالنے والے گئے تھے، کوئی اس میں حق شک نہیں، گئے تھے مگر بھاگ آئے۔ میدان میں قدم نہیں جم سکے ہمارے، تیروں کی بارش برداشت نہیں کر سکے، تلواروں کے وار برداشت نہیں کر سکے۔ پالنے والے تیرے پاس نہ جسم ہے نہ جسمانیت ہے، تجھے کیا اندازہ کہ جب تیر لگتا ہے تو کتنی اذیت ہوتی ہے، جب تلوار لگتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملا کرتی، لہذا میدان میں ہمارے قدم نہیں جم سکے۔ تو اگر صرف آسمانی تحریر ہوتی، اگر صرف آسمانی آواز ہوتی تو بندوں پر حجت تمام نہ ہوتی، زبان کھلتی کہ پالنے والے تیرے پاس نہ جسم ہے نہ جسمانیت ہے، تیرے پاس نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، تیرے کو نہ نیند آتی نہ اونگ آتی ہے۔ لہذا اگر ہم سے یہ کوتاہیاں ہوئیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، لہذا بہترین عمل کے نمونے پہلے بھیج دیے،
بہترین سیرت کے نمونے پہلے بھیج دیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم رات بھر تھکے ہوئے تھے لہذا ہم صبح کو نہیں اٹھ سکے، تو یہ نمونے عمل بنے کہ دن بھر محنت ہے اور رات بھر نمازیں ہیں، دن بھر محنت ہے اور رات بھر عبادتیں ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ روزے کی بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتے تھے تو 3 دن لگاتار روزہ رکھ کے اور پانی سے افطار کر کے بتا دیں کہ کس طرح سے بھوک برداشت ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حج کی زحمتیں برداشت نہیں کر سکے تو 25 پیدل حج کر کے دکھا دیں کہ کس طرح حج کی زحمتیں برداشت کی جاتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میدان جہاد میں قدم نہیں جما سکے تو ہر جہاد کے میدان میں فتح کا پرچم نصب کر کے دکھا دے کہ دیکھو اس طرح سے میدان جہاد میں جمع جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بہترین نمونے عمل کے کسی نے عمل پہلے خود کیا اور بعد میں دوسروں سے مطالبہ کیا، بعد میں دوسروں سے مطالبہ کیا ہے، خود عمل پہلے کیا ہے۔ یاد رکھے، بس آخری جملے سے کرنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے مجمع کے لیے گفتگو ہے۔ آج کوئی بہتر سے بہتر نظریہ کیوں نہ پیش کرے، لیکن اگر خود عملی نمونہ نہیں بن سکتا اگر تو وہ نظریہ ختم ہو جائے گا، وہ تھیوری ختم ہو جائے گی۔ اب کچھ بہت پرانی بات نہیں، میرے بچپنے کی بات ہے کہ ایک نعرہ دیا گیا تھا کہ انگریزی ہٹاؤ، انگریزی ہٹاؤ، انگریزی ہٹاؤ، اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ اسٹوڈنٹ، کالجز کے اسٹوڈنٹ، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو تھے وہ بالٹیاں لیے ہوئے اس کے اندر تارکول، اور اس کے بعد وہ حضرت گنج میں آتے تھے اور جہاں جہاں پر جس بورڈ کے اوپر انگریزی لکھی ہوتی تھی وہاں کے اوپر وہ تارکول مل دیتے تھے کہ صاحب ہمیں انگریزی برداشت نہیں، ہمیں انگریزی برداشت نہیں، ہمیں انگریزی برداشت نہیں۔ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ 10 دن یہ موومنٹ چلا، اس کے بعد ختم ہو گیا یہ موومنٹ۔ پھر یہ موومنٹ بند ہو گیا۔ کیوں بند ہوا؟ جب ان اسٹوڈنٹ کو پتہ چلا، ان طالب علموں کو یہ پتہ چلا کہ جو لیڈر ہم کو اکسا رہے ہیں کہ بھئی انگریزی ختم ہونا چاہیے اور نیشنل لینگویج جو ہے وہ ہونا چاہیے، وہ خود ان کے بچے بہترین انگریزی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ جب ان کو پتا چلا کہ ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، ہم سے کہہ رہے ہیں مگر خود عمل کر کے نہیں دکھا رہے ہیں، تو وہ تحریک ختم ہو گئی، وہ موومنٹ ختم ہو گیا۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں اس زمانے میں اسٹوڈنٹ تھا، ہمارے بزرگ وہاں کے تھے، صدر تھے مولانا سعید الرحمٰن مولانا علی رقی صاحب قبلہ، اور اس کے بعد وہاں پر ہوتا تھا وہاں 12 ربیع الاول کو وہاں پر میلاد وہاں بھی ہوتا ہے، اس پہ کبھی کبھی میری حاضری ہوتی ہے۔ تو لکھنؤ کے ایک بہت بڑے مدرسے کے مولانا وہاں تشریف لے گئے، ان کو تقریر کرنا تھی۔ مولانا علی رقی صاحب جو تھے وہ صدر تھے دینیات کے، لہٰذا ان کو آخر میں تقریر کرنا تھی۔ ان مولانا جو لکھنؤ سے گئے تھے، بہت بڑے مولانا، بہت بڑا نام ان کا، میں ان کا نام نہیں لوں گا، وہ گئے تھے وہاں پر۔ تو ان کی عجیب عادت تھی کہ وہ بیچ بیچ میں انگریزی کے لفظ بہت استعمال کرتے تھے، اگرچہ عربی کے مولانا تھے، وہ عربی کے عالم تھے وہ، لیکن ان کی عادت تھی کہ وہ انگریزی کے لفظ بہت استعمال کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جو تقریر کی تو اس میں بہت سی انگریزی کے لفظ استعمال کی انہوں نے۔ تو جب مولانا علی رقی صاحب قبلہ کو آخر میں تقریر کرنے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے جملے کہے، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، انہوں نے جملے کہے کہ میرا انداز یہ ہے کہ پیشوا جو مقرر ہوتا ہے اس کی تقریر سے استفادہ کر کے میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ جو مجھ سے پہلے کوئی تقریر کرتا ہے تو اس کی تقریر سے میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں، لیکن میری مشکل یہ ہوئی کہ ہمارے قبل کے مولانا نے انگریزی کی اتنی لفظ استعمال کی کہ جو میری سمجھ میں نہیں آئی، لہٰذا اب میں ان کی تقریر سے استفادہ کیا کروں۔ اس کے بعد ان کا جملہ سن لیجئے، اسی زمانے میں مہم چلی ہوئی تھی کہ انگریزی کے اوپر تارکول پھیرا جائے، تو اسی وقت کہا کہ مولانا شکر کرے کہ یہاں وہ لڑکے موجود نہیں ہیں کہ جو تارکول پھیرا کرتے تھے۔ ایک صلوات بھیجے بلند پر محمد، ایک صلوات بلند پر محمد۔ اگر خود عمل نہیں ہے تو کوئی بھی بات اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ محمد و آل محمد کا کمال ہے کہ انہوں نے دوستوں سے مطالبہ بعد میں کیا ہے،
خود عمل کر کے پہلے دکھایا ہے۔ دین کے لیے قربانیاں، دین کے لیے صبر کا مظاہرہ، دین کے لیے قربان کر دینا، یہ دوسروں سے کہا بعد میں ہے، خود عمل کر کے پہلے دکھا دیا ہے۔ کبھی امام حسن قربان ہو رہے ہیں دین کے لیے، کبھی شہزادی فاطمہ زہرا وہ اپنی قربانی پیش کر رہی ہیں، کبھی مولا علی اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو کربلا کے میدان میں قربانیاں پیش ہوئی۔ جس وقت مدینے سے رخصت ہوئے ہیں تو مولا کا ایک جملہ تاریخ میں محفوظ ہے کہ میرے نانا کے دین، اگر تو میرے سر کے بغیر نہیں بچ سکتا تو اے تلواروں آؤ میرا سر حاضر ہے، اے تلواروں آؤ میرا سر حاضر ہے۔ لیکن جب کربلا کے میدان میں پہنچے اور اسلام کی مظلومیت دیکھی، اسلام کی بے کسی دیکھی، اسلام کی بے بسی دیکھی، تو جو کچھ تھا سب کچھ لٹا دیا، جو کچھ تھا سب کچھ لٹا دیا، اپنے دامن میں کچھ باقی نہیں رکھا۔ اون محمد کو قربان، جناب قاسم کو قربان کیا، کڑیا جوان علی اکبر کو قربان، برابر بھائی جناب عباس کی قربانی، اور آخر میں ایک ننھا سا بچہ ہاتھوں پر ہے۔ اے قوم جفاکار، اگر میں تمہاری نگاہ میں گناہ گار ہوں تو اس ننھے سے بچے کی کیا خطا ہے، اس ننھے سے بچے کا کیا قصور ہے؟ ارے یہی علی اصغر ہیں کہ جو امام حسین کی فتح کی علامت ہے، حقانیت و سچائی کی علامت ہے۔ لوگ اگر جناب علی اصغر نہ ہوتے کربلا کے میدان میں تو دنیا کہہ سکتی تھی کہ بھئی جنگ ہوئی، جنگ میں تو کسی کی ہار ہو جاتی ہے، کسی کی جیت ہو جاتی ہے، لہذا یزیدی لشکر جیت گیا، حسین کا لشکر ہار گیا، لہذا ایک جنگ تھی۔ لیکن یہ ننھے سے علی اصغر نے ثابت کیا کہ یہ جنگ نہیں تھی بلکہ انسانیت اور حیوانیت کا مقابلہ تھا۔ ایک طرف وہ تھے جو انسانیت کے عظیم پیکر تھے، اور دوسری طرف وہ تھے جو جانوروں سے ہی بدتر تھے، جو جانوروں سے بھی گرے ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں اعلان ہے کہ اولئک کالانعام، بعض ایسے ہوتے ہیں جو جانور بن جاتے ہیں۔ قرآن کا اعلان ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو جانور بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد بل ہم اضل، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جانوروں سے بدتر ہوتے ہیں، جو حیوانات سے بدتر ہوتے ہیں، جو درندوں سے بدتر ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے لوگوں کو مثال نہ مل رہی ہو کہ جانور جیسے تو دیکھے انسان، مگر وہ انسان کون ہوتے ہیں جو جانوروں سے گر جاتے ہیں، جو جانوروں سے بدتر ہوتے ہیں۔ یہ کربلا کے میدان نے ثابت کیا کہ آقا حسین کے مقابلے میں جو تھے، مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، انسان بھی نہیں تھے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر تھے۔ ایک ننھے سے گلے پر 3 بھال کا تیر، ایک چھوٹا سا پیاسا بچہ جو 3 دن کی پیاس سے تڑپ رہا، اس کے گلے پر 3 بھال کا تیر مارنا، جانور سے بدتر، حیوان سے بدتر، درندوں سے بدتر۔ میں نے شاید امام مالک فرما میں یہ بات پڑھی تھی، یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں لکھنؤ میں ہسپتال ہے، بلرام پور ہسپتال۔ میرے بھی بچپنے کا میرا واقعہ ہے کہ وہاں کے اوپر ایک بھیڑیے کے بھٹ سے ایک چھوٹا سا بچہ لایا گیا جو بلرام پور ہسپتال میں بھرتی کر دیا گیا۔ میں خود گیا تھا اس کو دیکھنے کے لیے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، دیکھنے کے لیے گیا۔ وہ بول نہیں پاتا تھا، جانور جیسی حرکت کرتا تھا وہ۔ اس کا نام اسپتال والوں نے رامو رکھا تھا، اور کئی سال وہ زندہ رہا اسپتال میں۔ اسپتال کے ریکارڈ میں آپ کو مل جائے گی۔ وہ ایک بھیڑیے کے بھٹ سے ملا تھا۔ کچھ لوگ جنگل سے گزر رہے تھے تو ایک بھیڑیے کے بھٹ سے کسی انسانی بچے کے رونے کی آواز انہیں آئی، تو ان کو تعجب ہوا کہ یہ بھیڑیے کے بھٹ میں انسانی بچہ کیسے ہے۔ جیسے ہی انہوں نے وہاں جھانک کر دیکھا تو دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے کہ جو وہاں کے اوپر رو رہا ہے۔ اتفاق سے وہاں پر کوئی بھیڑیا موجود نہیں تھا۔ یہ جلدی سے اندر داخل ہوئے، اس بچے کو جلدی سے نکال کر اور جا کے بلرام پور ہسپتال میں اس کو بھرتی کیا۔ جب معلومات کرنا چاہیں اور معلومات کی گئیں کہ آخر یہ بچہ بھیڑیے کے بھٹ میں پہنچ کیسے گیا،
تو پتہ چلا کہ کسی گاؤں کی سرحد کے اوپر ایک گھر تھا کہ جس میں ایک میاں بیوی تھے اور ایک ننھا سا بچہ تھا۔ بھیڑیوں کے گلے نے حملہ کیا وہاں پر، بھیڑیوں کے گروہ نے حملہ کیا، ماں کو بھی ختم کر دیا، باپ کو بھی ختم کر دیا، لیکن دودھ پیتے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ چاہے بلرام پور میں جا کر ریکارڈ دیکھ لو، چاہے بلرام پور میں جا کر ریکارڈ دیکھ لو، یہ موجود ہے، یہ لکھا ہوا ملے گا آپ کو وہاں پر کہ اس بھیڑیوں کے گلے نے اس دودھ پیتے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ بھیڑیے کی مادہ اس بچے کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئی اور اپنے دودھ پر اسے پالا، اس ننھے سے بچے کو اپنے دودھ پر پالا۔ وحشی درندے بھی ننھے بچوں پر رحم کھاتے، اور یہ کربلا کے کیسے وحشی درندے تھے کہ ننھا سا علی اصغر 3 بھال کا تیر، جیسے ہی عمر سعد نے دیکھا کہ فوج میں بغاوت کے آثار ہیں، ہرملا کو آواز دیے، ہرملا بہت دنوں سے نمک کھا رہا ہے، نمک حلالی کا وقت آ گیا ہے، بچے کے گلے پر تیر مارنا ہے۔ اس ملعون نے ترکش میں تیر تلاش کرنا شروع کیے، ایک نوک کے تیر بھی تھے، 2 نوکوں والے تیر بھی تھے، ایک تیر ایسا تھا کہ جس میں 3 نوکیں تھیں، جو 3 بھال کا تیر کہلاتا ہے۔ اس نے اس تیر کو منتخب کیا علی اصغر کے گلے کے لیے۔ روایت کہتی ہے کہ تیر کا وزن زیادہ تھا، بچے کا وزن کم تھا۔ ارے عرب والے جنگلی تھے، وحشی تھے، مگر ان کے جنگی قوانین تھے، ان کے جنگی قوانین تھے۔ یہ 3 بھال کا تیر جنگوں میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ جب وحشی جانوروں کا شکار کرنا ہوتا تھا، جب درندوں کا شکار کرنا ہوتا تھا، تب یہ 3 بھال کا تیر استعمال ہوتا تھا۔ مگر یہ ہرملا ننھے سے گلے کے لیے 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا۔ روایت کہتی ہے ہرملا کے ہاتھ کانپے، تیر و کمان چھوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ عمر سعد کہتا ہے اے ہرملا تو دنیا کا سب سے بڑا تیر انداز ہے اور تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ ہرملا جواب دیتا ہے کہ عمر سعد ابھی جو میں نے منظر دیکھا تو اس سے کیسے بیان کروں، جیسے ہی میں نے بچے کے گلے کا نشانہ لیا مجھے ایسا لگا ایک نقاب پوش بیوی فریاد کرتی ہوئی سامنے آ گئی ہے۔ اے ہرملا کیا غضب کر رہا، ننھا سا گلا، 3 بھال کا تیر۔ مساداروں مجلس ختم ہوئی، بعض ذاکرین پڑھتے ہیں کہ علی اصغر کا گلا چھد گیا تیر سے، علی اصغر کا گلا چھد گیا تیر سے۔ میں کیسے مان لوں، میں کیسے تسلیم کر لوں؟ اگر 1 بھال کا تیر ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ گلا چھد گیا، ننھا سا گلا تھا، 3 بھال کا تیر تھا۔ امام زمانہ کے جملے پر سن لیجئے اور مجلس ختم کر دو۔ امام نے ہر شہید پر سلام کیا ہے، اے عباس آپ پر میرا سلام ہو، اے علی اکبر آپ پر میرا سلام ہو، اے اون محمد آپ پر میرا سلام ہو، اے قاسم آپ پر میرا سلام ہو۔ جب علی اصغر پر سلام کیا ہے تو امام زمانہ کے جملے سن لیجئے کہ آپ نے ارشاد فرمایا میرا سلام ہو اس ننھے سے بچے پر، میرا سلام ہو اس ننھے سے علی اصغر پر جو باپ کی گود میں تیر سے ذبح ہو گیا۔ ارے تیر گلے میں چبھا نہیں تھا، 3 بھال کے تیر سے ننھا سا گلا ذبح ہو گیا تھا۔ اسی لیے جب ماں کی آغوش میں پہنچے تو رب آپ نے صرف ایک جملہ کہا تھا اب مثلو کا ینہر، اے میرے لال علی اصغر کیا تیرے ایسے چھوٹے اور ننھے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب سید ہادی حسن ظہری صاحب مرحوم ابن سید امام ابن حسن ظہری صاحب کی روح کو اور جملہ مومن و مومنات کی روحوں کو بھی اِسارِ ثواب فرما دے۔